وقت پر رزق پہنچا دیتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض، وما من مسلم نہیں، وما من مؤمن نہیں، وما من دابۃ فی الارض، وما من الانس والجن بھی نہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. روئے زمین پر کوئی ایک بھی ذی روح ایسا نہیں، روئے زمین پر کوئی ایک بھی زندہ ایسا نہیں، وہ انسانوں میں سے ہو، جنوں میں سے، بہائم میں سے ہو، مویشیوں میں سے، درندوں میں سے ہو، پرندوں میں سے، چینٹیوں میں سے ہو، یا حشرات الماء میں سے، کوئی بھی ذی روح جو اس دھرتی پہ چلتا پھرتا ہے، رینگتا ہے، سانس لیتا ہے، قرآن نے فرمایا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. اسے رزق پہنچانے والے اس کا گھر بھی معلوم ہے، اس کا در بھی معلوم ہے، اس کا وطن بھی معلوم ہے، گھر کا نمبر بھی معلوم ہے، اس کی ضروریات بھی معلوم ہیں، اس کی خواہشیں بھی معلوم ہیں، اس کی آرزویں بھی معلوم ہیں. کوئی دنیا میں اس کا قریب سے قریب دوست بھی جو بات نہیں مانتا، رب العالمین اس کی باتیں مانتا ہے اور عطا کرتا ہے. فرمایا مالک یوم الدین. پہلے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اس ذات کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، جزا و سزا کے دن کا مالک وہی جس روز کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اس کے فضل و کرم کے بغیر کسی کا کوئی دستگیر نہیں ہوگا. اس دن کا مالک و مختار کون؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلقہ رشد ہدایت میں فرمایا، آسمان ہدایت کے ستاروں سے فرمایا، رحمت عالم نے اپنے پیاروں سے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، عدل نہیں. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا میں بھی اس کا فضل مانگتا ہوں. پتہ ہی کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ معبود نے کہا میرے محبوب، جس کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ معبود نے کہا میرے محبوب. رات بھر جو کھڑے رہتے ہو، ساری رات عبادت کرتے ہو اپنا دل خوش کرنے کے لیے، تو پھر میرا دل خوش کرنے کے لیے کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو نا. یا ایھا المزمل، سبحان اللہ. کہہ نہیں سکتا تھا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کہا ہے نا، لیکن آج کیا کہا؟ وہ ادا جو پسند آئی نا، چادر اوڑھ رکھی تھی، چادر اوڑھ رکھی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ادا جو پسند آئی تو اسی نسبت سے پکارا، سبحان اللہ، میں اس پہ بھی قربان جاؤں، اس پہ بھی قربان جاؤں. کس نے کہا یار؟ نہیں، ایک صاحب نظر نے بھی بڑی پیاری بات کی. فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے.
جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل، او چادر میں لپٹے ہوئے میرے محبوب، قم اللیل، رات کی تنہائیوں میں عالمگیر سناٹوں میں میرے ذکر و فکر میں تیرا کھڑا ہونا قبول تسلیم، لیکن یہ تیری خوشی کی بات ہے کہ رات بھر جاگتے ہوئے گزار دیتے ہو۔ ام المومنین پوچھتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے، پاؤں کے ورم دیکھ کر رات بھر رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی دیکھ کر، اللہ کے محبوب آپ تو معصوم ہیں، پھر اس قدر استغفار؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اپنے اس محسن معبود کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیوں نہ بنوں جس نے ایک یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا؟ اس نے اپنے فضل و کرم میں کوئی کمی کی ہے کہ میں اس کی یاد میں کمی ہونے دوں؟ رب العالمین نے فرمایا قم اللیل، میرے محبوب رات بھر میری یاد میں میرے ذکر و فکر میں تیرا کھڑا رہنا تسلیم، لیکن یہ تیری خوشی کی بات ہے، الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، تو پھر رات کا کچھ حصہ آدھا یا کچھ حصہ میری خوشی کے لیے بھی مخصوص کر لیجئے نا، کہ جب تو سویا ہوا نظر آتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ذرا قرآن کو سجا کے پڑھا کر میرے محبوب، میرا قرآن جب تیری زبان سے ادا ہوتا ہے تو میں محظوظ ہوتا ہوں، سبحان اللہ، میں محظوظ ہوتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ان کی توازو کا یہ عالم ہے، ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ حدیث شفاعت علماء موجود ہیں، پوچھئے ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے ہاں حشر میں طویل سجدہ فرمائیں گے جو دنیا کے ہزاروں سجدوں سے بھی زیادہ طویل ہوگا۔ حق تعالی فرمائیں گے ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھاؤ، تم سوال کرو میں قبول کروں، تم مانگو میں عطا کروں، تم شفاعت کرو، سفارش کرو، میں منظور کروں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ارفع راسک فافعل ما شئت، سر اٹھائیے اور جو مرضی آئے کر دیجئے، نہیں، سر اٹھائیے، دامن پھیلائیے میں بھرتا جاؤں، مانگتے جائیے میں عطا کرتا جاؤں۔ آپ کا سجدہ بھی قبول ہے، آنسو بھی قبول ہے، عاجزی بھی قبول ہے، تواضع بھی قبول ہے، لیکن آپ سواری رہیں گے، داتا میں رہوں گا۔